اس ویڈیو میں لیسن نمبر 10 ماڈرن انوینشنز کی ایکٹیویٹیز کو مکمل کیا جائے گا. تو چلیے دیکھتے ہیں. ریڈنگ فار کمپریہنشن. آنسر دا فالوئنگ کوشچنز. مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات دینے ہیں. نمبر 1، وائی از پریزنٹ ایج کالڈ دا ماڈرن ایج؟ یعنی دور حاضر کو دور جدید کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہمیں ملتا ہے پہلے ہی جملے میں اس لیسن کے، جہاں کہا جا رہا ہے کہ دا ماڈرن ایج از دی ایج آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. تو اس جواب کو اس طرح سے شروع کریں گے. شروع میں یہ جو وائی اس کے الفاظ ہیں انہیں کٹ کر کے شروع کریں گے پریزنٹ سے. پی کو کیپٹل رکھیں گے. پریزنٹ ایج، اور یہاں اضافہ کریں گے از کا. پریزنٹ ایج از کالڈ دا ماڈرن ایج. کوشچن مارک کو کٹ کر دیا. اب اس کے بعد آپ نے اضافہ کرنا ہے لفظ بیکاز کا. تو یہ ہو گیا پریزنٹ ایج از کالڈ دا ماڈرن ایج بیکاز. اور اب ہم اس جملے کے اس حصے کو شامل کر دیں گے. بیکاز کے بعد آ جائے گا بیکاز اٹ از دی ایج آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. تو اس طرح سے یہ جواب مکمل ہو جائے گا. پورا جواب ایک مرتبہ پھر پڑھتے ہیں. پریزنٹ ایج از کالڈ دا ماڈرن ایج بیکاز اٹ از دی ایج آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. کوشچن نمبر 2، واٹ آر دا مین کنٹریبیوشنز آف سائنس؟ یعنی سائنس کی دو اہم یا سب سے خاص جو سہولیات ہیں یا ایجادات ہیں وہ کیا ہیں؟ تو اس کا جواب ہمیں مل جاتا ہے یہیں پہلے پیراگراف میں، جہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ سائنس ہیز شارٹن دا ڈسٹینسز اینڈ ہیز لینتھن دا اسپین آف لائف. تو جواب کو اس طرح سے شروع کریں گے. واٹ آر کو کٹ کر کے دا سے شروع کریں گے کیپٹل ٹی کے ساتھ. دا مین کنٹریبیوشنز آف سائنس، معاف کیجیے گا یہاں پر دو اہم کنٹریبیوشنز کی بجائے مین کنٹریبیوشنز کی بات ہو رہی ہے. یعنی وہ تمام اہم کنٹریبیوشنز جو کہ یعنی سہولیات جو کہ سائنس نے فراہم کی ہیں. تو جواب کو ہم اسی طرح سے ہی شروع کریں گے کہ دا مین کنٹریبیوشنز آف سائنس، اور اب کی بار یہاں ہم لکھیں گے آر، یعنی وہ ہیں. اور وہ کیا کیا ہے اس کے آگے ہم نے شامل کرنا ہے جملے کو. آر کے بعد لفظ دیٹ کا بھی اضافہ کریں گے، اور پھر اس جملے کو اس کے ساتھ ملائیں گے. سائنس کے لفظ کو کٹ کر کے اس کی جگہ اٹ لکھنا ہے. اور دیٹ اٹ ہیز شارٹن دا ڈسٹینسز اینڈ ہیز لینتھن دا اسپین آف لائف. پھر یہ اگلا جملہ بھی اس میں شامل کر دیں گے کہ سائنٹسٹ ہیو انوینٹیڈ مینی تھنگس ٹو امپروو ہیومن لائف. اور پھر اگر آپ چاہیں تو یہ دو جملے بھی شامل کر سکتے ہیں کہ ان ایوری واک آف لائف وی ڈپینڈ آن سائنس. سائنس ہیز گیون اس اے لاٹ آف کمفرٹس. تو اس طرح سے یہ جواب مکمل ہو جائے گا. اس کے شروع کے حصے کو ایک مرتبہ پھر دیکھ لیتے ہیں کس طرح سے آپ نے جواب شروع کرنا ہے. The main contributions of science are that it has shortened the distances and has lengthened the span of life. اور پھر یہ جو باقی کے جملے مارک کیے گئے ہیں ان کو بھی آپ شامل کر لیں گے اور جواب مکمل ہو جائے گا. اگلا سوال، what are modern inventions in the field of information and entertainment؟ یعنی معلومات عامہ اور تفریح کا جو میدان ہے اس میں کون سی جو ہیں جدید ایجادات ہیں ان کے نام بتانے ہیں. تو اس جواب کو اس طرح سے شروع کر سکتے ہیں. واٹ آر کو کٹ کر کے آپ یہاں لفظ دا لکھیں گے کیپٹل ٹی کے ساتھ. دا ماڈرن انوینشنز ان دا فیلڈ آف انفارمیشن اینڈ انٹرٹینمنٹ، اور پھر آپ لکھیں گے آر، اور پھر ایک ایک کر کے آپ ان کے نام یہاں شامل کر سکتے ہیں جیسے کہ ٹیلی ویژن، اور پھر اس کے بعد ذکر کیا گیا تھا کمپیوٹر کا. تو یہ جملہ ہو جائے گا دا ماڈرن انوینشنز ان دا فیلڈ آف انفارمیشن اینڈ انٹرٹینمنٹ آر ٹیلی ویژن اینڈ کمپیوٹرز. اگلا سوال، واٹ واز دا سائز آف فرسٹ یا ارلیسٹ کمپیوٹرز؟ یعنی جو سب سے پہلے یا سب سے شروع میں جو بننے والے جو کمپیوٹر تھے ان کا کیا سائز تھا؟ تو اس کا جواب جو ہے وہ آپ اس طرح سے شروع کریں گے. دا سے شروع کرنا ہے کیپٹل ٹی کے ساتھ. دا سائز آف فرسٹ یا ارلیئر کمپیوٹرز. اس کے بعد آپ لکھ سکتے ہیں واز کوائٹ ہیوج، خاصا یعنی بڑا تھا. یہ جملہ اس طرح سے ہو جائے گا دا سائز آف فرسٹ یا ارلیسٹ کمپیوٹرز واز کوائٹ ہیوج. اور پھر آپ یہ ایک جملہ شامل کر دیں گے اپنے جواب میں کہ بائی دی اینڈ آف دا 1950s computers had become smaller and cheaper. They were still about the size of a double-decker bus. تو اس طرح سے یہ جواب مکمل ہو جائے گا. اگلا سوال، how have these inventions changed our life؟ یعنی یہ جو ایجادات ہیں انہوں نے کس طرح سے ہماری زندگی کو تبدیل کیا ہے.
اس سوال کا جواب جو ہے وہ آپ اس طرح سے شروع کر سکتے ہیں، دیز انوینشنز، یا پھر دا ماڈرن انوینشنز بھی آپ کہہ سکتے ہیں، چینج آور لائف، بلکہ اگر یہاں آپ اضافہ کر دیں کہ دیز انوینشنز، اور انوینشنز کے بعد آپ نے اضافہ کرنا ہے لفظ ہیو کا، دیز انوینشنز ہیو چینج آور لائف، اور پھر آپ یہاں لگا دیں گے فل سٹاپ، اور پھر سب سے پہلے پیراگراف میں سے ایک جملہ آپ پک کریں گے، یہاں سائنس کے لفظ کو کٹ کر کے آپ لکھ دیں گے دے، اور ہیز کی جگہ آپ لکھ دیں گے ہیو، دے ہیو given us a lot of comforts، ایک یہ پوائنٹ جو ہے اس کو شامل کر لیں گے، اور پھر آپ شامل کر لیں گے کمپیوٹر سے متعلق ایک یہ جو پوائنٹ ہے کہ ای میلنگ میسیجز از مور اپیلنگ، اور پھر یہ جو اگلا جملہ ہے چیکنگ نیوز ویدر اینڈ اسپورٹس وائا انٹرنیٹ از اے کنوینئنس دیٹ مینی آر ٹاکنگ آف، اور پھر یہ اگلا ایک جملہ ہے اس کو بھی شامل کر لیتے ہیں کہ کمپیوٹرز ہیو ٹیکن اوور آلموسٹ آل ایسپیکٹس آف آور لائفز فرام اسکول ورک اینڈ ہوم ورک ٹو کیپنگ ان ٹچ ود فرینڈس، اور پھر آخر میں یہ جملہ آپ شامل کریں گے کیپٹل ٹی کے ساتھ سٹارٹ کرنا ہے، ٹوڈے کمپیوٹرز آر ایوری ویئر اینڈ موسٹ ماڈرن الیکٹرانک ڈیوائسز فرام واشنگ مشینز ٹو کارز کنٹین کمپیوٹر۔ تو اس طرح سے یہ جواب مکمل ہو جائے گا، یہ تمام پوائنٹس جو ہیں جملوں کی شکل میں آپ شامل کر دیں گے اس پہلے جملے کے بعد جو کہ یہ تھا کہ دیز انوینشنز ہیو چینج آور لائف، اور پھر اگلا جملہ ہوگا دے ہیو گیون اس اے لاٹ آف کمفرٹ، اس کے بعد یہ ای میلنگ سے متعلق جو جملہ تھا، اور پھر کمپیوٹر سے متعلق جو ایک اور اہم پوائنٹ تھا اس کو بھی شامل کر لینا ہے، اور پھر یہ جو اس لیسن کا آخری جملہ ہے اس کو بھی شامل کر کے اپنے جواب کو آپ مکمل کر لیں گے۔ تو اس طرح سے یہ ریڈنگ فار کمپریہنشن ایکٹیویٹیز جو ہیں یہ یہاں مکمل ہو چکی ہیں۔ اب آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھیے۔